The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. Dear viewers, welcome, marhaba, ji ayanu, ahlan wa salam, khush amdeed in our Path to Success. And in Path to Success, today we bring to you the topic about clean your heart. What's the meaning of clean your heart? What do we learn from clean your heart, this topic? یہ کیا ہے دلوں کی صفائی؟ تو آپ اس کو آپ نارمل نہیں لیجئے گا, آج کچھ ڈفرنٹ ٹاپک ہوگا اور ڈفرنٹ بات ہوگی. Clean your heart is very important in our life. Inshallah Azza wa Jal, we will discuss about how we should clean our heart اور اس کے consequences کیا ہوتے ہیں, اور اگر دل صاف نہیں ہے تو اس کی destruction کتنی ہے. انشاءاللہ مبلغین سے مدنی پھول سنیں گے. But before we move on, we will listen the blessings of Durood Pak. The Prophet sallallahu alaihi wasallam has said, the person who desperately needs something should decide Durood Pak upon me in abundance, because it removes difficulties and troubles, increase sustenance and fulfills the needs. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. آئیے تلاوت قرآن پاک سے آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. صدق اللہ العظیم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہم کو بلا لو یا رسول اللہ, 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 ہم کو بلا لو یا رسول اللہ.
ہم کو بلا لو یا رسول اللہ، عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ، ہم کو بلا لو 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 یا رسول اللہ، مدینے کی جدائی میں جو بیچارے تڑپتے ہیں، مدینے کی جدائی میں جو بیچارے تڑپتے ہیں، انہیں دے دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، ہم کو بلا لو یا رسول اللہ، ہم کو بلا لو یا رسول اللہ، ہم کو بلا لو یا رسول اللہ، ہم کو بلا لو، مدینہ میٹھا میٹھا ہے، مدینہ پیارا پیارا ہے، مدینہ میٹھا میٹھا ہے، مدینہ پیارا پیارا ہے، مدینے سے مجھے بے حد ہے الفت یا رسول اللہ، ہم کو بلا لو 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 یا رسول اللہ، میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں، میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں، بقیے پاک میں بن جائے قربت یا رسول اللہ، ہم کو بلا لو 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 یا رسول اللہ، تیرا عطار آنا چاہتا ہے تیرے روزے پر، تیرا عطار آنا چاہتا ہے تیرے روزے پر، عطا ہو حاضری کی پھر سعادت یا رسول اللہ، ہم کو بلا لو 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 یا رسول اللہ۔ MashaAllah, MashaAllah. Dear viewers of Madani channel, today's our topic is clean your heart. A clean heart will not let your mouth speak dirty. یہ یاد رکھیے گا. Purify and clean the heart and you cleanse your speech. آپ کی گفتگو بھی پاک ہو جائے گی. آپ کا دل پاک ہوگا نا تو بہت ساری چیزیں پاک ہوں گی. خیالات بھی پاک ہوں گے, سوچیں بھی پاک ہوں گی. دل جو ہے نا, that's very important.
انشاءاللہ آج ہم بات اسی پہ کریں گے کہ why is so important for us that we have to clean our heart. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید صاحب, the heart and the topic inshallah we'll be discussing it is something that is given a lot of focus in Islam, and the Quran is filled with examples of the heart, the ahadith collection as well. But before you move on, just for the viewers, for the knowledge, that this isn't referring to the physical heart which pumps blood around the body, is part of the cardiovascular system. This is the spiritual heart. And in the Quran Pak, Allah subhanahu wa ta'ala describes the disbelievers, and he mentions their eyes are not blind. When they see things that show them that there is a creator and they reject, it's not the eyes that are blind, but it's the hearts in the chest that are blind. In another part of the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mentions that on the day of judgment, a person will not be benefited by his wealth and his children. Again, this is reference to the disbelievers. But as we know, for Muslims, their offspring can benefit, the wealth that they spent in the way of Allah can benefit. إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ, except the one who comes to the court of Allah with a sound heart. So the heart has been referenced throughout the Quran, and in the ahadith collection as well. The science of purifying the heart, this is what we're essentially studying today. Just like with anything else, a car needs MOT, products need servicing. The heart, if it's not checked, if it's not maintained, it can become destructive. So Islam teaches us, and this falls under a science known as tazkiyatun nafs, and cleansing the heart, cleansing the nafs, purifying it. And Rasulullah sallallahu alayhi wasallam has mentioned in a hadith Pak as well, that when a person he sins, what happens? A black dot is placed on his heart. When he repents, it purifies his heart. When he sins again that black dot appears, and if he does not repent, then it reaches a stage where the entire heart becomes black. So this is essentially what we're discussing. And there's a beautiful famous hadith Jibreel, and the Prophet ﷺ defined this science of purifying the heart when he was asked, Mal ihsan, what is ihsan? And the Prophet ﷺ said, An ta'bud Allah ka'annaka tarah, that you worship Allah as if you see Him. And if you cannot see Him, and we can't see Him, فَإِنَّهُ يَرَاكَ, know that He sees you. So the heart of a believer should be such that it's filled with this realization that Allah subhanahu wa ta'ala is watching me at all times. Every single thing I do, I'll be accountable for it. Every single move I make. So this is essentially what we are discussing today. Inshallah, we'll go through what purifies the heart, what stains the heart, inshallah. But this is a beautiful topic, alhamdulillah. It's a jihad, it's a struggle that every single human being needs to go through. He has to try and purify his heart. MashaAllah. کلیم بھائی نے بڑے اچھے انداز میں ابتدا کی, اور قرآن پاک میں بھی جو ہے اس کو مینشن کیا گیا. واقعی وہ جو سلامت دل لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا, اس کے بارے میں انشاءاللہ مزید بھی اس کے بارے میں جانیں گے. لیکن یاد رکھیں, اسلام جو ہے نا, it's such a beautiful religion that it like کیا cleanliness. اب چاہے وہ ظاہری ہو اور باطنی ہو, دونوں کے جو ہے اپنے اپنے ایڈوانٹیجز ہیں, اور نہ ہونے کی صورت میں دونوں کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں, ایک باطنی اور ایک ظاہری. جہاں ظاہری طور پر اسلام جو ہے فوکس کرتا ہے, ایمفیسائز کرتا ہے, اینڈ وی ہیو کورڈ آور ٹاپک کچھ عرصے پہلے بھی کہ صفائی نصف ایمان ہے, اس کے اوپر ہم نے بات چیت کی تھی کتنا ضروری ہے. یعنی کہ ایک مین جو اسلام کا پلر ہے وہ ہے نماز, صلاح, اور اس جو صلاح ہے اس کی جو ہے نماز کی کنجی کس کو طہارت بتایا گیا, اور جنت کی کنجی کس کو نماز بتائے. اب جب بندہ یہ ساری چیزیں کرتا ہے, جب ظاہری اس نے طہارت لے لی ہے, اب اس کی باطنی طہارت کے اوپر بھی بات کی گئی ہے اسلام کے اندر, اور بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے, کیونکہ ظاہری چیزوں کو تو انسان بڑا سنوارتا ہے. when we go out any meeting or somewhere, we always check our clothes proper, آئن ہوئے ہوئے ہوں, کوئی ڈرٹس تو نہیں لگی ہوئی, کوئی گندگی تو نہیں لگی ہوئی, کوئی بٹن وٹن ٹوٹا تو اس کو بھی لگتے ہیں. لیکن دل کتنا گندا ہے, دل کے اندر کتنی گندگی ہے, اس کو پیوریفائی کرنے کی کتنی حاجت ہے, اس کو کلین کرنے کی کتنی حاجت ہے, شاید اس پہ فوکس نہیں ہوتا ہے. اور آج ہمارا ٹاپک اور یہی ہے کہ کلین یور ہارٹ, اپنے دل کو ہم نے صاف کرنا ہے. کیسے کرنا ہے انشاءاللہ ہمارے مبلغین مدنی پھول دیں گے. ماشاءاللہ وسیم بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. جی وسیم بھائی. So yes, no doubt it's very important to clean your heart, and I'll just give one example here. That for example, if someone doesn't clean their outer self, doesn't clean their body for let's say 3 days, 4 days, 5 days,
that person will feel uncomfortable with himself, because why? He hasn't cleaned himself. One person hasn't brushed his teeth or done miswak for the whole day. That person will feel uncomfortable with him own self. In the same way that if we want to enjoy the pleasure of performing good deeds, it's very important that we clean our heart. One piece of the body, if this is good, the rest of the body will become good. But on the other hand, if this piece of the body is not good, it'll make the other parts of the body bad as well. And this is the heart. Now, in regards to performing good deeds and attaining the pleasure of performing good deeds, Sayyid Sahab, people say today that I read my namaz, but I don't get the pleasure of reading namaz. I do sajda in the court of Allah, but I don't get the pleasure of performing sajda in the court of Allah. What's the reason for this? Rukn Shura Haji Abdul Habib Al-Tari mentioned a beautiful Madini pool. He goes, for example, there's one bowl, and basically there's some dirt inside that bowl. Now, every single morning, you put a glass of milk into that bowl. No matter the milk is fresh, it's beautiful, it's nice, but it will make the milk will get dirty. Why? Because it's gone to a bowl that is full of dirt. In the same way, if we want to enjoy the pleasure of good deeds, it's very, very, very important that we remove the bad from our heart. Because remember one thing, good and bad can't be together. If there's bad, it's going to remain bad. And if we want to enjoy good, we must remove bad from our heart, inshallah. MashaAllah, जी बहुत ज़बरदस्त बात की है माशाल्लाह वसीम भाई ने भी, और बिल्कुल बहुत ख्याल रखना है. गंदगी में अगर अच्छी चीज डालते जाएंगे तो गंदगी जब तक निकलेगी नहीं तो उस चीज का मजा कैसे आएगा ना. लाजमी सी बात है, जिस तरीके से अच्छाई और बुराई एक जैसी नहीं हो सकती, तो उसी तरह क्लीन हार्ट और अनक्लीन हार्ट दोनों सेम नहीं हो सकते. दोनों की इबादत में भी फर्क होगा, और दोनों की जो बात कहते हैं ना, बातिन की जो अच्छाइयां होती हैं उनमें भी बहुत फर्क होगा. नमाजें दोनों पढ़ रहे होंगे, लेकिन एक को सजदों की लज्जत मिल रही होगी और एक को सजदों की लज्जत नहीं मिल रही होगी. एक को जो है वो मारुफत मिल रही होगी और एक को कुछ भी नहीं मिल रहा होगा. वजह क्या है? इज ऑल हियर. ये जो दिल है ना, इसको साफ करने की बहुत हाजत है. जी शाहिद भाई भी माशाल्लाह हमारे साथ. Brothers mentioned beautiful about cleaning the heart itself. In order to clean the heart, first of all, we need to try to study what is the illness of the heart we have. Without pointing the illness of the heart, it's difficult to realize what the problem is there. There's many illnesses of the heart which we have, but we don't realize. For example, lying. It's very common. We don't consider that as an illness. It's within our hearts. Backbiting, talking bad about people. Again, we don't consider it as an illness. We don't consider anything bad about it, because we're so used to talking about people. We're so used to lying about certain things. We have malice against people. If somebody is progressing in something good, we have this malice or jealousy against that person, that, wish if we lose it or I gain it. These are the illnesses which are of the heart, which we need to hold on to first and make sure we get rid of these. And how we get rid of these is by getting away from these illnesses, treating these by performing good deeds. And the way we perform good deeds, we seek knowledge. Once we start seeking Islamic knowledge, gradually these things will start to disappear itself. If we read our 5 daily prayers, this is one way. Doing zikr of Allah is another way of doing it. But unfortunately, because we're so much engrossed into the worldly things, we so much into gaining the status of this society, these illnesses in our heart are so deep. And as Abu Sahab said, these black spots has turned our heart into completely black. And to clean that out, we need to remove these things. Inshallah, we'll discuss this in more detail at a later stage. बड़ा जबरदस्त आपने घर बनाया है. आउटर उसका बड़ा आउट क्लास किया, बड़े खूबसूरत पेंट किए. लोग कहें क्या बात है. अब जब अंदर जाते हैं तो दीवारें टूटी हुई हैं, प्लास्टर भी नहीं हुआ, फर्श भी ना आप लेट सकते हैं, ना सो सकते हैं, ना बैठ सकते हैं. हालांकि आपने वक्त बाहर तो नहीं गुजारना था, है आपने अंदर रहना है. तो जो घर बनाता है वो घर की इंटरनल को कितना फोकस करता है, क्योंकि उसको घर के अंदर रहना है, तो बाहर खड़े होके देखते तो नहीं रहना है. बिल्कुल इसी तरीके से इंसान जो हमारा है ना, अंदर और बाहर, इस पे बहुत फोकस करने की है. हम बाहर को खूबसूरत बना रहे हैं, लेकिन अंदर की जो है वो हमारा खुरचा हुआ है. ना सुकून है, ना आराम है, ना कुछ है. तो ये बहुत खतरनाक चीज है. इसको ये भी कह सकते हैं कि जिसका दिल साफ नहीं है ना, कहीं ऐसा ना हो उसका ईमान भी जो है वो बर्बाद ना हो जाए. इस पे भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे. हमारे साथ आसिफ भाई भी हैं. आसिफ भाई क्या फरमाते हैं? बिल्कुल शाह जी, माशाल्लाह इस्लाम किड्डा खूबसूरत है, किड्डा सोहना, किड्डा प्यारा दीन है कि सानू ज़ाहरी सफाई दा भी हुक्म दिंदा ते अपनी इनर सफाई दा भी हुक्म दिंदा. ओ सुल्तान बाहू ने इरशाद फरमाया सी ना कि दिल दरिया समुंदरों डूंगे
ਤੇ ਕੌਣ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਵੀ ਆਰਫੀਨ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਮਿਠਾਸ, ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਲਜ਼ਤ ਪਾ ਸਕੋਗੇ। اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی شاہی حدیث مبارک کے جسم دے وچ ایک ایسا گوشت دا ٹکڑا کہ جدو وہ صحیح ہوئے گا ساری باڈی ٹھیک رہے گی، تو جو گوشت دا ٹکڑا ہی خراب ہو گیا تو سارے دا سارا ہی تھوڑا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ وہ دل آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید بالماء، بے شک دلاں نو بھی زنگ لگ جاندا، جداں پانی دی وجہ تو لے نو زنگ لگ جاندا نا، آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ دل نو بھی زنگ لگ جاندا، زنگ لگ جائے دل نو، دل خراب ہو جائے تو علاج کیداں کریے؟ تے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت نو کثرت نال یاد کیتا کرو تے قرآن پاک دی تلاوت کریا کرو، انشاءاللہ عز و جل اللہ سبحانہ و تعالی دی برکت دے نال تہاڈی جڑی دل دی گندگی او دور فرما دے۔ کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ کلیم میں بڑی پیاری بات کی ہے آصف بھائی نے۔ واقعی دلوں کو جو سکون ملتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے، ذکر اللہ، تلاوت قرآن اور بہت ساری چیزیں جن کے ذریعے جو ہے نا دل صاف بھی ہوتا ہے، دلوں کو سکون بھی ملتا ہے۔ Definitely Quran Pak, Dhikr al-Maut. But I would like to touch upon something that Shahid Bhai said also, that seeking knowledge, this is also key to purifying the heart. But even there, such a sensitive matter that Imam Ghazali rahmatullahi alayhi mentions in his Ihya al-Ulum, advice for students, and he says the hadith of the Prophet alayhi salam is that angels of mercy don't enter a house which have a dog in them, and this is a hadith pak, and he mentions this hadith pak, and then he says, but what about the dogs of the heart? So he says jealousy, hatred, and backbiting, and doing all these other actions, these are dogs of the heart. So he says, how can nur, knowledge which is nur, enter a heart which has all these dogs inside it? So it's very, very necessary to purify the heart. Only then can one gain full benefit from worship, ibadah, and seeking knowledge. Now, the heart is such a thing that qalb in Arabic, it means to change. It's constantly changing as well. That's why you have to keep a constant check on it. It's not something that you can just let go. For example, Sayyidina Huzaifa radiyallahu ta'ala an Sahabi Rasul, he was an expert in the heart, especially about nifaq and hypocrisy. And he would say that sometimes the heart becomes so overwhelmed, so dominant with iman, that a person thinks he can achieve, everything. The pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah, reciting Quran. But then there are times when the heart becomes so, what word to use, it becomes so overwhelmed with the opposite, meaning love of the world, you could say, that a person can't even do the smallest good deed. And this is the state of the heart, it keeps changing. Now, the Quran Pak tells us, وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, that leave the external sins and the internal sins. We are very wary of not stealing because somebody might see, or we're wary of not punching someone because people might actually become a witness and our reputation will be lost. But here the Quran Pak and Allah subhanahu wa ta'ala is saying, leave the internal sins as well, batina. Now, what is meant here, as we've discussed, is rancor, enmity, malice, hatred, thinking ill of others. These all are restricted to the heart. And if someone purifies his heart from these, then inshallah azza wa jal, he will gain a lot. And one dua that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam would always make, this is something that we and the viewers can make as well, is Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. That, O turner of the hearts, Allah subhanahu wa ta'ala is someone who turns the hearts. So, Ya Allah, make my heart steadfast on your deen. Our heart will not always perhaps stay the way we want to, but if you make this dua, inshallah, it will stay firm on iman. ماشاءاللہ جی، بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ اور دلوں کو کنٹینیو دے نیڈ اے، ناٹ از ون آف کہ جی ون آف میں نے ہارٹ کو کلین کر لیا اینڈ دیٹس اٹ. یو شوڈ کلین یور ہارٹ ریگولرلی. اس کو ریگولر جو ہے وہ حاجت ہے. کلین یور ایگو، ریموو یور جیلس، کلین ایوری تھنگ دیٹ افیکٹ یور ہارٹ. If you don't, then one day you realize that you are carrying just rust in your heart, which could block even a good things to add on. یہ یاد رکھیے گا، وہ پھر اچھائی کو بھی لینے کے لیے نا آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. وہ تیار جو ہوتا ہے، اس کو ریگولر حاجت ہے. It's not one off کہ جی ٹھیک ہے، ون آف تو آپ گھر کی صفائی بھی نہیں کرتے.
ون آف تو نہاتے بھی نہیں ہے, ذرا سا 2-3 دن ہو گئے, گرمی زیادہ ہوتی ہے تو ڈیلی نہاتے ہیں. تو اس دل کو صفائی کی کتنی حاجت ہے, کبھی اس پہ فوکس کیا آپ نے؟ So yes, I've noted that it's very important to clean the heart, and in regards to cleaning the heart, it's important to seek knowledge of which diseases that could affect our heart and which could destroy our iman. So yes, in regards to the worldly side, if you look at it, now for example, someone is about to go to sleep at night and he gets some pain here in his chest. All of a sudden the panic will start. That, am I having a heart attack? Is something happening to my heart? I know one person said, yes, they mentioned that they had pain on this side, the right side. They called the ambulance, I'm thinking I'm having a heart attack, can you please come quickly? And they came and they go, look, this is not the heart is this side. The meaning a person starts to panic as soon as he has a little bit of pain. But this is this world. If you have any heart diseases of this world, no doubt, we need to find the best doctor, we need to find the best hospital to get treated. But these heart diseases, the maximum they will do is take a person's life. But the diseases of the heart, and there's many which we'll be speaking about, and Hafiz mashallah mentioned a few of them. These are so dangerous that they can take a person's iman. Now, in regards to iman, how important iman is. If one person, he's got all the wealth of the world, but if he does not have iman, he has got nothing at all. But that person who has got iman, even if he's got a little bit of wealth, he has got everything if he has iman. So it's very important that we safeguard our iman. We find out which ways, the way today we find out ways to prevent a heart attack, to prevent a stroke, etc., etc. We must find out ways of how to protect our heart from these diseases so we can protect our iman at the same time. ماشاءاللہ جی. شاہد بھائی, دل کی بات ہو رہی تھی, دل کی صاف کرنے کی بات ہو رہی تھی, اور وسیم بھائی نے بڑے اچھے مدنی پھول دیے. Shah Sahab, as Wasim Bhai mentioned about people having heart attack and thing, when we look at the heart itself and the problems which have in the heart, for example, nowadays the most common problem which many people have is jealousy. It's very common, and people having so-called short fuse, they get angry quite quickly, losing the plot, so to speak, what the norm is used itself. If people can control their anger, people can then control a lot of things by committing other sins itself. Because once you control your anger, you're controlling your pride. Most people get angry due to their pride itself. If somebody says something to somebody, they jump up because of their pride. They think, I'm above you, how dare you say this to me? And that illness of the heart, that pride, that anger, takes a person to a next level itself. It makes a person commit a further sin itself. Important thing is controlling your anger to start off with. If you can control your anger, then you can control a lot of other things going along as well, inshallah. And mainly controlling anger, if somebody says something to you, just turn a blind eye to it. You haven't listened to it. Ignore it. Don't start having argument with the person. Don't start confronting with the person itself. But unfortunately, many people, what they do is, if somebody says something to you, rather than staying quiet, you'll start answering back. People say answering back not once, but they'll say two things back. When two personalities clash, causes a big problem amongst them. It's important that we get away from this aspect itself. ماشاءاللہ جی. ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں, if somebody diagnosed they have a heart problem and just one heart attack, اور اس کے بعد کہتے ہیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے, بہت کچھ کرنا ہے. What are the reason? Maybe cholesterol, we should avoid sugar and rice, and وہ کچھ چیزیں ہوتا ہے نا, احتیاط کرنے لگ جاتے ہیں, precautions اختیار کرتے ہیں کہ کولیسٹرول بڑھ گیا تو ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے, یہ ہو گیا تو مجھے ہارٹ اٹیک, بہت وری کرتے ہیں نا وہ اپنے کہ ایک ہارٹ اٹیک ہوگا. لیکن کبھی یہ جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, یہ کیا ہوگا؟ ایک ہارٹ اٹیک ہوگا, لیکن اگر اس کے ساتھ ہم نے کبھی ریئلائز ہی نہیں کیا کہ ہمارے کو کتنے گناہوں کی بیماریاں دل کو لگی ہوئی ہیں. مطلب کولیسٹرول ڈائگنوز ہو رہا ہے, ہمارے ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کے چانس ہے, تو ہم بہت زیادہ وری ہیں. اور جیلسی کی وجہ سے کتنے ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں, کتنے ایمان برباد ہونے کے راستے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. حالانکہ یہ وہ ایک پنڈورا باکس ہے. یہ جو حسد ہے نا, یہ جیلسی, یہ پتہ نہیں کتنے گناہوں کے دروازے کھول دیتا ہے. یہ حسد کی وجہ سے غیبت آتا ہے, پھر غیبت کی وجہ سے بدگمانی آتی ہے, بدگمانی کا پھر یہ تہمت پہ بڑھتا ہے, پھر یہ بڑھتے بڑھتے انسان کا ایمان برباد کر دیتا ہے. تو یہ کچھ ایسی بیماریاں بھی ہیں جن کے بارے میں ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ جو انسان کے دل کو, اس کے ضمیر کو, اس کے ایمان کو برباد کر دیتی ہیں, اور ہمیں اس کی فکر نہیں. ہمیں صرف یہ فکر ہے کہ مجھے ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے, مجھے ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے. حسد کی گل کی تھی آپ کا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حدیث پاک ہے کہ ان الحسد والایمان لا یجتمعان فی قلب المؤمن, کہ حسد تے ایمان ایک مومن دے دل دے وچ جمع نہیں ہو سکتا. کہ بندہ مومن ہی ہوئے تے کسے دے نال حسد بھی رکھدا ہوئے. الحمدللہ اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی نے
ਤਕਰੀਬਨ 40 ਕਿਸਮਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 2-4 ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਾਤਨੀ ਮੁਹਲਿਕਾਤ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ 7 ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਇਮਾਮ ਗਜ਼ਾਲੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਦੀਆਂ ਮਕਤਬਤੁਲ ਮਦੀਨਾ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ਾਇਆ ਕੀਤੀ ਆ ਬਾਤਨੀ बीमारियों की मालूमात। ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈ ਕੌਣ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਬਹੁਤ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਗੀ। Just adding on to what Ustaz Sahab said, that these 40 diseases of the heart that many are unaware of, Allah Hazrat Ali Rahmat says, when you freed yourself from these diseases, only then you have become a believer, a mu'min, kamil mu'min. Never mind the stages of wilaya and arif billah. And today these titles are mentioned a lot. One of the conditions for a murabbi, a shaykh, is that he knows the sciences of the heart. If somebody doesn't know the sciences of the heart and he's got thousands of murideen, for example, then alarm bells is a warning sign that the person, they won't be able to gain barakah from him. Instead they'll gain something else. अगर आप दिल को मुनव्वर करना चाहते हैं ना, आप चाहते हैं कि आपका दिल भी मुनव्वर हो और जबान पर जो है वो हिकमत के चश्मे जारी हो जाए, तो करना क्या? हलाल रोजी अपनाए। हदीस पाक में कि जिसने 40 दिन तक हलाल खाया, ओनली 40 डेज, हजारों दिन गुजर गए जिंदगी के, 40 दिन ऐसे नहीं मिले कि हम हलाल खा लेते। जिसने 40 दिन हलाल खाया, अल्लाह उसके दिल को मुनव्वर फरमा देगा, उसकी जुबान पर हिकमत के चश्मे जारी फरमा देगा और दुनिया और आखिरत में उसकी रहनुमाई फरमाएगा। ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं। तो हलाल रोजी भी बहुत जरूरी है इस दिल को साफ करने के लिए। दिल साफ होगा तो दिमाग साफ होगा, दिमाग साफ होगा तो किरदार साफ होगा। मीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया एक बड़ा खूबसूरत मजलिस ने पैकेज तैयार किया हुआ, इसको देखते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। For this purpose, company of Allah-fearing people and devotees of His Rasul is very effective. Study also becomes a mean for it. Speeches on these topics also become means for it, but a company is unique. A company is more effective. These companies have now, in fact, become unique. Negligence is in full swing. If we stay in the Madani environment of Dawat-e-Islami, keep traveling in Madani kafilas, keep acting upon Madani in'amat, keep taking part in the Madani activities with full passion, then insha'Allah, fear of Allah and love of Mustafa Jalla Jalaluhu wa sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam will also be obtained by one, insha'Allah azza wa jal. Read books for this purpose. There is great matter available in Ihya al-Ulum on the topic of fear of Allah. So there are some such things in it which one should make as a standard for fear of Allah. One shall consider himself helpless, as he indeed is helpless. We have no control over anything. And Allah Almighty is the mightiest in every way. He is not helpless at all. Neither can anyone suppress him, nor can anyone scare him. There is no way at all, as he is the mightiest of all in every way. So one shall look up to his dominant might and look at his own helplessness, as we can't even remove a fly from our bodies. If we get a slight scratch on our finger, we don't even possess the power for it to get healed by merely saying to it that heal up. We're helpless. So whilst keeping his absolute majestic might in view, you should remain fear-stricken from his hidden plan. Because no one among us knows how our end will be, whether it will be on Iman or not. This is the most fearful and scaring fact. So if he keeps himself fearful, then moreover, if he keeps this fact in view, that an ayah of Surah Yasin says, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, and be separated this day, O you criminals. So on the day of judgment, Allah Jalla Jalaluhu will command Sayyiduna Adam Safiyullah ala nabiyyina wa alayhi salatu wassalam
that among your progeny, separate 999 transgressors out of 1,000. So out of 1,000, only one is left. So is our character and our mannerism, our way of living is such which will sort of save us and protect us from those 999 transgressors? Just by mercy of Allah. Only Allah's mercy can save us. Our character is not worthy of it. My master Ala Hazrat, who was a devotee of Rasul and accomplished saint, says was questioning his inner conscience that nafs, ye kya zulm hai? Jab dekho taza jurm hai. Oh nafs, you are a very big oppressor. All the time you keep committing different types of sins. You don't refrain from it. Nafs ye kya zulm hai? Jab dekho taza jurm hai. Na to wahan pe itna boj, na to wahan pe itna boj bhari, wah wah. नफ्स ये क्या जुल्म है जब देखो ताजा जुर्म है ना तो आके सर पे इतना बोझ भारी Meaning, O tyrant nafs, you are committing different sins all the time, whereas you are extremely weak. Meaning you can't bear heat, you can't bear cold, you get distressed due to rains, you cry of pain if a small thorn pricks you, slightest of fevers makes you restless, so weak. So can you bear the punishment of Allah Almighty? So can you endure the severity of the punishment that He Almighty inflicts? Despite this, you are still committing sins all the time. So over here, Ala Hazrat is admonishing himself, where do me and you stand? It is Ala Hazrat's humility. What will happen to us? So anyhow, you should create fear of Allah in your heart and show its signs from your body too. Some of our matters also reveal the signs of Allah's fear. Therefore, Hazrat Sayyiduna Faqih Abu Layth Samarqandi alayhi rahmatullahi al-Qawi has stated that the signs of the fear of Allah Azza wa Jal are reflected from 8 things. Number 1, from a man's tongue. It's in a way that Allah's fear will stop his tongue from lying, backbiting and useless conversation, and will keep him indulged in Allah's zikr, recitation of the Holy Quran and academic discussions. Number 2, from a man's stomach, that in such a way that he will not let haram enter his stomach, and he will consume even halal things just according to his needs. Number 3, the third sign of Allah's fear that reflects from the 8 things, He alayhi rahmah says regarding it, number 3, from his eyes, meaning from the eye of the one who has Allah's fear, in a way that it will protect him from seeing haram. What will protect him? Allah's fear will protect him from seeing haram, and he will not look at this world with a sight of awe, but with an admonitory sight. Number 4, from his hand, in a way that he will never stretch his hand towards something that is haram. Rather, always he will use in the obedience of the merciful Allah Almighty. Number 5, from his feet. Allah's fear will reflect from his feet in such a way that he will not take the step in disobeying Allah.
but rather will only use them to fulfill his command and obey him. Number 6, from his heart, in such a way that he removes grudges, malice, jealousy for his Muslim brothers away from his heart, and fills his heart with the passion of welfare and polite behavior towards the Muslims. Number 7, from the acts of his obedience, in a way that he worships only for the sake of Allah. Moreover, he remains fearful from ostentation, showing off, and hypocrisy. Number 8, from the ability of his listening, in a way that he doesn't listen to anything but what is permissible. From this detail, we clearly come to know that after reading or listening parables about the grave, accountability, scale of mizan, etc., then just to take few sighs of distress, or to shake your head here and there few times, being distressed, or to shed few tears is not adequate and sufficient. Instead, alongside with it, fulfilling the practical requirements of Allah Almighty's fear, abandoning the sins completely, engaging oneself in the obedience of Allah Almighty is also extremely important for the eternal salvation. The matter that I relate to you is from a booklet of Maktabatul Madina with the name of Khauf-e-Khuda. I presented it from page 19 and 20 of this booklet. It is a very nice booklet. It has approximately over 100 pages or so, around 150 pages. This booklet is worth a read. If you haven't read it so far, then buy it today and definitely read it once you get a chance. Then the fear of Allah that will ignite in you is a priceless blessing. It does exist. Everyone possesses it. A little bit of fear, but insha'Allah, it will increase once you read it. تیرے ڈر سے صدا تھر تھراؤں، خوف سے تیرے آنسو بہاؤں، کیف ایسا تیرے ایسی عطا کی، کیف ایسا تیرے ایسی عطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈیئر ویورز آف مدنی چینل، کلین یور ہارٹ، یہ آج ہمارا ٹاپک چل رہا ہے۔ بڑے زبردست مدنی پھول مل رہے ہیں۔ دل کو کس طرح صاف رکھنا چاہیے، قلب سلیم کس کو کہتے ہیں یہ بھی ہم نے سنا، اور کیا کہتے ہیں، اور واقعی کامیاب وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جو ہے نا وہ اپنے جو دل کو ہے نا، جو جس کو قلب کہتے ہیں آپ، وہ سلامت لے کر حاضر ہو گیا۔ بہرحال اس کی بہت ساری نشانیاں ہیں کامیاب ہونے کی، اور اس کی پہلی پہچان جو ہے مفسرین نے جو لکھی ہے وہ کیا ہے، اس کے اندر خوف خدا ہوگا، عشق رسول ہوگا، آقا کے اصحاب جو اہل بیت اطہار ہیں، اولیاء کرام، علماء دین، ان کی محبت ہوگی، ان کی رسپیکٹ ہوگی۔ بہت ساری جو ہے وہ اس کی نشانیاں ہیں۔ مجھے اور آپ کو آج یہ غور کرنا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ بہت کچھ سوچنے کی بات ہے، بہت کچھ کرنے کی بات ہے۔ آج اللہ کرے کہ ہم جب یہاں آج کا سلسلہ ختم ہو تو ہمارے یہ جو دل ہے نا یہ صاف ہو جائے۔ یقین کریں یہ صاف ہو گیا نا، ایسی عبادت کی لذت آئے گی، زندگی کا مزے ہی کچھ اور ہو جائے گا نا، سکون ہی سکون ہوگا۔ جب کسی کو کسی سے جیلسی نہیں ہوگی، حسد نہیں ہوگی، بغض نہیں ہوگا، کینہ نہیں ہوگا، تو اس کی زندگی کتنی سکون سے گزر رہی ہوگی۔ کیا کہتے ہیں حافظ صاحب؟
پرابلم یہی ہے کہ ابھی سکون نہیں ہے، اس لیے مزہ ہی نہیں آ رہا زندگی کا. Absolutely right. Those things that should be in the heart sadly are not present in the heart. And like you mentioned, love of Allah, fear of Allah, love of the Prophet alayhi salatu wassalam, love for the ulama, ashab and ahl bayt, these things should be present. And not just present, they should be worked on every day. We should learn more about our Prophet alayhi salam. And the ayat of the Quran, وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, whoever respects and honors the signs of Allah. And these are all the signs of Allah, meaning the awliyaullah, the Ahlul Bayt, Sahaba. These are signs of Allah subhanahu wa ta'ala. When you respect and honor these individuals, then it says, فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. This is from the piety of the heart. So this is what we need to achieve. And one thing, if we want to succeed, then our heart should be overflowing with the love of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. This is the key to success, and it's something that Ala Hazrat Ali Rahma, through his shairi as well, such beautiful poetry. In one place he says that Raza jo dil ko banana tha jalwa gahe Habib. That Raza, if you were to be successful in making your heart the place where the beloved resides, the abode of the beloved, this is what you were supposed to do. Then how should you have achieved that? To pyare qaide khudi se rahida hona tha. And you should have been free, absolutely distanced from takabbur, arrogance, and ananiyat, I'm this and I'm that. If you had removed this, then the beloved sallallahu alaihi wasallam would have resided in your heart. And this is his humbleness, this is his ajizi. Otherwise, Allah Hazrat Ali Rahma's heart was flowing with the love of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He, in one place in his poetry out of Tahdith-e-Na'mat, he says as well so beautifully that Hame e raza تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا تجھے حمد ہے خدایا. Allah Hazrat Ali Rahma, his heart was filled with the love of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And he's even mentioned that, if you to tear my heart, split it into two, you will have La ilaha illallah on one side, Muhammadur Rasulullah on the other side. His son Mufti Azam Hind also says the same. So these people, their hearts were overflowing and dominant with the love of Allah and His Messenger. Today the problem for us is we have love of the world in those hearts. Like for example, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Bukhari Sharif and other books as well, he says sallallahu alaihi wasallam, Ma akhafu alaykum an tushriku ba'di. And in some narrations, the Prophet alaihi wasallam took a qasam that wallahi, I do not fear that you will do shirk after me. Some people sadly they say that the ummah is committing shirk. Here the Prophet ﷺ is saying, I do not have that fear for you, but the fear I have, you will start competing with one another for the world. This is what will happen to my ummah. This is what is happening today. People are in all sorts of problems, masail, worries, and the reason is their distance from the love of Allah and His Messenger ﷺ, and very, very close to the love of the world. And حب الدنيا رأس كل خطيئة. The love of the world is the root cause of all the sins. جی کیا آپ نے بات کی، بالکل واقعی جو مین پرابلم ہے وہ دنیا کی محبت ہی ہے، اس کی وجہ سے دل صاف نہیں ہوتا، اسی کی وجہ سے حسد اور بہت کچھ ہے. امیر علیہ سنت کا ایک جملہ بڑا پیارا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حسن ظن میں کوئی شر نہیں اور بدگمانی میں کوئی خیر نہیں. تو ہم سے جتنا ہو سکے ہم نے حسن ظن رکھنا ہے، اور سامنے والے کا کام بھی ہے کہ لوگوں کو بدگمانی میں مبتلا نہ کرے. اب وہ کب تک روزانہ فجر مس کر رہا ہو، وہ دکھ ہی نہ رہا ہو، تو کب تک کیا عذر پیش کرے گا، کیا کرے گا. تو بہرحال مسلمانوں کو بدگمانی سے بچانا بھی ضروری ہے، اور مسلمانوں کے بارے میں اس نے رن رکھنا بھی ضروری ہے. تو ہر کوئی اپنے اوپر ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے. اور دیکھیں، اور کہتے ہیں نا، جس کے دل میں ہم بات یہ کریں کلین ہارٹ ہوتا ہے نا، اس کی نشانی یہ ہے جب اس کے دل میں نور داخل ہوتا ہے تو وہ آخرت کی فکر کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، دنیا سے دور بھاگتا ہے، اور موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے. یہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے، دنیا سے دور بھاگتا ہے، اور آخرت کی طرف رجوع کرتا ہے. اب جو یہ تینوں مدنی پھول لے کر چل رہا ہوگا نا، تو پھر وہ یقین کریں وہ اس کا دل، اس کا کردار، اس کی ساری چیزیں یہ ان گناہوں سے جو ہے نا وہ بالکل بچتی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی. اور جو واقعی ایک ہم ظاہری خوبصورت کہ کتنا خوبصورت بندہ ہے، اب اس کا دل کیا ہے یہ نہیں پتا. اصل میں جو صحیح جس کے بارے میں بتایا گیا نا، جس کا دل صاف ہے، کلین ہارٹ والا کون ہے کہ جس کے پاس بیٹھنے سے خوف خدا یاد آ جائے.
جس کے پاس بیٹھنے سے عشق رسول میں اور اضافہ ہوتا ہو وہی اصل میں کلین دل والے ہوتے ہیں. It's a beautiful narration. Hazrat Aisha Siddiqa radiallahu ta'ala anha, one woman came in the court and she asked that, you know, the heart, how do we make this soft? If someone's heart has got heart, how do we make this soft? And Hazrat Aisha Siddiqa radiallahu ta'ala, she replied that remember your death constantly. Now Sayyid Sahib, if we want our heart to get soft, if we want to clean our heart, one of the ways for this is that we remember our death, we remember our grave, we remember the hereafter. And there's one Madani pool that I would like to give here in regards to this particular point. That if we really have this passion that we want to clean our heart, my humble request is maybe once every week, once every twice a week, once every 3 times a week, at least visit the graveyard once, inshallah. Once a month, go and visit the graveyard, and don't just go, you know, I'm going to see the graves and come back. No, take some time out, take 40 minutes, 50 minutes, 1 hour out, and what to do is go around the graveyard. You know the stones that are down there, this will give you a lesson. Each grave that you will pass, this will show you, this will make you realize that look, someone older than me has passed away, and at the same time someone younger than me has passed away. So this is one best way that we can clean our heart, inshallah. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے اور ہم ان چیزوں کو سنوار رہے ہوتے ہیں جن پہ لوگوں کی نظر ہوتی ہے, لیکن جو رب دیکھتا ہے دلوں کو, اس کی ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی. اس دل کے اندر ہم نے بغض بھی پالا ہوا ہے, کینہ بھی پالا ہوا ہے, بہت کچھ پالا ہوا ہے, اس کی توجہ بھی نہیں اس کی صفائی کی طرف. Definitely, people have wealth today, for example, and they make every effort to preserve their wealth, make sure it doesn't decrease and it doesn't become lost somehow. But only if we had this same mindset about our heart. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, whose heart was the most purest, his heart was, subhanallah, reflected the fear of Allah, the love of Allah, and he was the most beloved of Allah. His heart was the most purest. Even though his heart was the most purest, and we can never ever imagine him thinking wrong of anybody for no reason whatsoever, he sallallahu alaihi wasallam would make a beautiful dua, Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Oh Allah, enter nur, light into my heart. And this is something that, following the sunnah of the Prophet alaihi salam, we should also make this dua, because it is this nur in the heart that stops a person from sinning. Sayyiduna Sahal rahmatullahi alayhi says that whoever has basira, and basira is translated as foresight, insight, one meaning is good judgment, whoever has that in his heart, then he is able to oppose his desires, he is able to fight off and repel his desires in shahwat. Otherwise, if the person does not have this basira, this light in his heart that is able to make him judge correctly between right and wrong, if he does not have basira, then he will fall into sin time and time again. Those desires will become his master. And they say how many a king became a slave due to submitting to desires. Allah. So desires is something that we should refrain from. And you were mentioning thinking ill of others. Now this is a different topic, but yes, we should try and make others not think evil of us, not think bad of us. But at the same time, somebody who is in that situation and he's about to think bad of somebody else, he should try and make 10 excuses for someone. He should try and make 50 excuses for someone, that perhaps this person, he was busy at that time, perhaps it slipped his mind, perhaps he didn't realize. And inshallah, that way we will protect our heart, and hopefully the other person does reply as well. But this is one dua we should make. Ya Allah, transform my heart into nur. Do not allow blackness to come near this heart. Do not allow any stain to come near this heart. Inshallah, that way we will safeguard ours. بندے کی بیماریاں لگنیاں, بندہ کہیں ڈاکٹر کو جانا, یہ بیماری ہے, یہ دوائی کو, یہ دوائی کو, لکی درد ہے, جوڑیں درد ہے, یہ انجیکشن لو, یہ اس بندے کو جاؤ, یہ ایکسرسائز کرو تو ہونی بندہ ٹھیک ہو سی. جی دلے نہیں بیماری ہے اس نے بندہ کوئی سوچنا ہونی. دلے نہیں بیماری کی صاف کرنے سے کیا اصل چین ہے, اصل چین اصل میں دلی تک بیماری ہے کہ کس طرح سے ٹھیک کراں, کس طرح بیماری کی دور کراں. سیدنا جابر آنے کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 3 چیزاں بندے نے عادتاں ہونا تے بندہ پھر جنتی ہے. یہ 3 عادتاں جی نہیں ہونا. ایک ہے جڑا کمزور بندے انہوں نے مدد کرے, دوسرا جڑا اپنے والدین ہی دیکھ بھال کرے, تے تیسرا جڑا بندیاں نے آپس وچ سلوک کرے, جسٹس کرے. صحیح. ہوں اصل تک ساڑھے اگے پچھے بندے کئی والدین نال انصافی کرنے, کئی کمزور جڑے ہیں انہاں نال بے انصافی کرنے,
کئی بندے جلا جھگڑے ہونے اساں جسی جانے سا اس نہ ساتھ دے سا دوے نہ ساتھ نہ دین دے ہمیں دعا حق پر اسی اساں اس نہ ساتھ نہیں کیونکہ سارا دوست ہے اساں ساتھ دے اساں نہیں یہ ٹھیک ہے اساں سوچنے دے اساں کرنے کے ہیں انصاف کرنے کے بدلے اساں دوے بندے نے دل آزاری کر رہے ہیں اساں سوچنا چاہنا کہ اساں انصاف کو تھایا اساں آخرت وقت کیا کر رہے ہیں کئی بندے دنیا جائے گئے خالی ہاتھ گئے اساں بھی آیا اساں بھی جانا یا کھنا سا گیا نال اگر سارا دل ٹھیک ہو سی ساڑے ہر کام ٹھیک ہو سی اللہ نے رضا وس ہے تو انشاءاللہ اساں واسطے اگے ٹھیک ہو سی جے اساں دل وچ نفرت رکھاں کسے نے بارے غلط گلاں کرنے رواں اساں یہ سنی نا کہ اساں چیزاں چھوڑاں تو آخرت نہیں سوچاں آخری سوچ سکتے ہیں کہ جناب وسیم بھائی قبرستان بندہ جائے تک کیا جڑے بندے گئے ہوئے انہاں کیا نال کھڑیا ہر بندے نے ڈیفرنٹ عمر ہے اساں بھی جانا ہے زندگی نہیں کوئی گارنٹی تو نہیں نا جانا ایک دن سارے اس کام کی تیاری کرو جتا آخرت ہے جی بالکل تیاری کرنی چاہیے اور دل کو بدلنے کچھ دعائیں بھی ہونی چاہیے ہے وہ لکھا ہے نا کیا پیارا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے تو دعائیں بھی کرنی چاہیے یا اللہ میرے دل کو بدل دے میرے دل کو بدل دے میرے دل کو بدل دے اچھی طرف راغب ہو جائے قلب سلیم عطا ہو جائے گناہوں سے پاک ہو جائے اب جس دل میں نفاق بھی ہو برائیاں بھی ہوں اور پھر وہ دعوے بھی کر رہا ہو عشق رسول کے مسلمانوں کو تکالیف بھی دے رہا ہو اور بولے کہ جی میں بڑا عاشق رسول ہوں تو پھر ایسا ہوتا نہیں ہے نا تو گندگی کو دور کرنا پڑے گا تبھی آپ کو جو ہے وہ روحانیت بھی ملے گی اور اس کی لذت بھی ملے گی عبادت کی پلیز ریئلائز جی یہ ایک ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے تو انشاءاللہ عز و جل آئیے پلیز ریئلائز آج اس میں کیا سیکھتے ہیں My dear assemblies and viewers of Madani channel, one important aspect and important quality of a believer is his consideration. We must all be considerate towards our other Muslim people and generally to the community, wider community as well. Especially one aspect I would like to touch upon with you now is the time of an individual. When you are getting in contact with an individual, sometimes we are ringing the person over and over and over and over again. We are trying to be in touch with him, but the problem is that we can't get in touch with him. Be considerate. Maybe he is occupied with something else. Maybe he is offering salah. Maybe he is reciting the Quran. He is unable to attend to you at this moment. Don't get angry. Be considerate and give him a chance, inshallah ta'ala. He will get back to you when it is convenient for him. Be considerate and show mercy and compassion towards everyone. May Allah subhanahu wa ta'ala have His mercy and show His compassion towards me and you as well. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. جی تو آپ ابھی سن رہے تھے پلیز ریئلائز کے اندر تو ریئلائز کر لیجیے آپ بھی کروں اور میں بھی کروں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا کہ گناہ کر کر کے وہ دل پر نصیحت اثر نہیں کرتی ہے تو یہ بھی ایک جو ہے نا وہ دل کی گندگی جو ہے نا اس کی وجہ سے ہوتا ہے تو بھائی امام غزالی علیہ رحمہ نے منہاج العابدین میں دل کو برباد کرنے والی نا یہ نا کہ ڈسٹرائے کر دیتا ہے سکون اور دل کی روحانیت کو برباد کرنے والی 4 چیزیں مینشن کی ہیں اور پھر اس کے بعد 4 چیزیں بیان کی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے دل جو ہے نا وہ قلب سلیم اور دل جو ہے نا وہ واقعی صاف ہوتا ہے 4 چیزیں جو برباد کرتی ہیں ان میں نمبر 1 انہوں نے میں لانگ ہوپس لمبی امیدیں اب وہ اس کو توبہ کی طرف آنے ہی نہیں دیتی کل کر لوں گا پرسوں کر لوں گا I'll be 60 years then inshallah we'll start worship پھر چلیں گے حج پر پھر چلیں گے عمرے پہ پھر درود شریف پڑھیں گے پھر چلیں گے مدنی قافلے پہ یہ لانگ ہوپس ہے نا یہ توبہ کی طرف نہیں آنے دیتی ٹالتا رہتا ہے سیکنڈ چیز عبادت میں جو ہے نا وہ کیا کہتا ہے کہ لکھا امام غزالی نے کہ وہ جلد بازی کرتا ہے بس وہ فارغ کے بس میں نکل جاؤں جلدی سے کسی طریقے سے مسجد میں دل نہیں لگتا ہے تھرڈ تھنگ امام غزالی علیہ رحمہ مینشن جو دل کو برباد کرتی ہے کسی جیلسی جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے چوتھی چیز جو برباد کرتی ہے جن میں شیطان کو بھی بہت تکبر ہے یعنی کہ یہ وہ چیز ہے جو انسان کے دل کو برباد کر دیتی ہے اندر کے سکون ہوتا ہے نا یہ دولت سے نہیں آتا it's not you can get from wealth
فرام بگ ہاؤس, لگژری ہاؤس, یہ بچے آ گئے, گھر والے آ گئے, اس سے سکون نہیں ہوتا ہے. سکون کے جو ہوتے ہیں نا وہ اندر سے پھوٹتے ہیں. جب دل صاف ہوتا ہے تو پھر سکون جو ہوتا ہے نا وہ جھوپڑی میں بھی سکون مل رہا ہوتا ہے, اور جب سکون نہیں ہوتا ہے, دل گندا ہوتا ہے, تو پھر وہ 1000 پاؤنڈ کا بیڈ بھی خرید لے, سلیپنگ ٹیبلٹس بھی کھا رہا ہوگا تو اس کو سکون نہیں مل رہا ہوگا. تو یہ 4 چیزیں امام غزالی علیہ الرحمہ نے مینشن کی ہیں, اور مزید 4 چیزیں, یعنی کہ ٹوٹل 8 چیزیں ہیں جو 4 جو ہے دل کو برباد کرنے والی, اور 4 چیزیں جو ہیں وہ دل کو صاف کرنے والی. امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھی کہ امیدیں کم کرنا, ہیو لیس ہوپ, کم امیدیں رکھیں. بہت لمبی لمبی امیدیں, وہاں پتہ ہی نہیں ہے کل زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے. سیکنڈ چیز کیا ہے, معاملات میں تحمل اور آہستگی اختیار کرنا. نمبر 3 جو ہے وہ مینشن کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کرنا, کام آنا, مدد کرنا. مجھے اللہ نے دیا ہے, چلو میں دوسروں کی مدد کرتا ہوں. ادھر تو یہ کہ صرف میرا ہی ہو اور کسی کے پاس آ جائے تو وہ اندھا ہو جائے, اس کو کچھ نظر نہ آئے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور چوتھی چیز جو مینشن کی ہے وہ خشوع اور تواضع کے ساتھ پیش آنا, ہمبلنس, عاجزی. یہ 8 چیزیں جو ہے نا امام غزالی علیہ الرحمہ نے مینشن کی ہے مناج العابدین. بالکل شاہ جی, تسی گل کیتی سکون دی کہ ہر بندہ چاہتا کہ مینوں سکون مل جائے. تے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی حدیث پاک مینوں یاد آ گئی کہ آقا کریم نے فرمایا کہ اقل الناس فی الدنیا راحتا الحسود والحقود. سب تو زیادہ کٹ سکون جڑے بندے نے دنیا چ ملے گا نا, ایک تا جے دل چ کینہ ہوئے گا تے دوسرا بندہ حسد کرنا والا ہوئے گا. تے اسی ہر بندہ چاہتا کہ یار مینوں سکون مل جائے, میرے دل نو سکون حاصل ہو جائے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساڈی رہنمائی کی کہ اپنے مسلمان بھائی لی دل دے وچ کینہ نہ رکھو, کسے دے حسد نہ کرو. دوسری حدیث آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تبادروا وكونوا عباد اللہ اخوانا. حسد نہ کرو, بغض نہ رکھو, اودا کسی نقصان نہ چاہو, تے اللہ سبحانہ و تعالی دے آپس بندے بن کے رہو. المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا. ایک مومن تے دوسرے مومن لی بلڈنگ دی طرح ہوندا وا, مل جل کے آپس چ رہندے, ایک نو تکلیف ہوندی آ تے دوسرا بھی تکلیف دا احساس کردا. تے اسی اج کی کردے اپنے مسلمان بھائی لی کینہ رکھدے ہاں, حسد کردے. حسد کرن والے دی مثال دتی امام غزالی نے کہ اللہ سبحانہ و تعالی تے گویا اعتراض کردا, تے فرمایا کہ تسی امیجن کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالی تے اعتراض کرنا کڈا بڑا گناہ ہے. جی کلیم بھائی کیا فرما رہے ہیں؟ The habits that are developed when a person is young, they're very hard to let go of. Now, I'd like to mention an account, or briefly mention it, and it's from a waliullah, Sayyidina Sahal bin Abdullah Tustari rahmatullahi alayhi. And he said that when I was about 3 years old, I saw my uncle praying salah, and after that my uncle said to me, "Oh Sahal, do you not remember Allah?" I said, "How can I remember Allah?" He said, "When you go to sleep, mention these kalimat 3 times. Allahu shahidi, Allahu nadirun ilayya, Allahu ma'i." That Allah is witnessing me, Allah is seeing me, and Allah is with me. So the next day he informed him and said, "Oh uncle, I've recited it 3 times before I went to sleep." He said, "Increase it, recite it 5 times. Then he told him again, he said, "Increase it, recite it 11 times. And then one day his uncle said to him, when he informed him that he had been keeping up with this, he said, "Tell me, O Sahal, the one who actually believes that Allah is watching him, Allah is seeing him, Allah is with him, can he disobey Allah? How can this happen? It can't happen." He said, "Stick with what I have told you. This will benefit you in the world and akhirah, and stick with it until you reach your grave." So the nasihat, the advice from this beautiful incident is that all young kids, and irrespective of your age really, you can do this at any age. It doesn't mean to say that you're not a child anymore, you can't practice this wazifa. This wazifa is a great way of gaining the closeness of Allah. You always think inside your heart, you can even verbally say it as well, Allahu nadiru ilayya, Allahu shahidi, Allahu ma'iyya. Inshallah, that will develop that consciousness that before a person's about to sin, these words will echo in his mind, and his heart inshallah will remain clean as well. MashaAllah. So you said at the start of the program, you mentioned that there's no shampoo that you can wash the heart with. There's nothing physical like that you can wash your heart with, but there's one particular thing that can wash your heart, inshallah. This is such a few objects, few droplets that if they flow, inshallah, they're so powerful, they will wash your heart. And that's crying in the fear of Allah. This is so powerful that, today you cry in many worries, in many problems. It doesn't really help you. But as soon as you cry in the fear of Allah, ask Allah for forgiveness. Allah, and by the mercy of Allah, inshallah, your heart will be washed. And another thing that we learn from here is that on a regular basis, we should repent in the court of Allah. We should do tawbah.
Because like Hafiz mentioned at the start that one sin you do, it's a black spot, and this heart gets corrupt then. So then one way to remove this, inshallah Azza wa Jal, is by repenting in the court of Allah. We look at today, this is a big disease which we have. We start talking about people opening faults about other people, but yet we don't have a faults to be, known to anybody else. Yet, if somebody said something bad about us, we'll get angry. Say, how dare this person talk bad about me? How dare this person say certain things about me? But when we turn the tables around, we openly say these two about other people. If we want to enter paradise, we gotta get rid of this disease. Stop picking on people's faults and preventing people's faults and cleaning our faults ourselves as well. माशाअल्लाह जी, बहुत अच्छी बात की है। लेकिन एक और चीज मैं कहूँ दिल को साफ करने के लिए ना, वो है कनात की दौलत। अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम, सहाबा कराम अलैहिमुर्रिदवान, औलिया कराम, अल्लाह ताला ने इनको जो एक और अजीम दौलत मिली थी ना, वो कनात से ये माला माल थे। यानी कि जो मिलता ना उस पर सबर शुक्र करते थे। ये बहुत बड़ी नेमत है, सच अ ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा व जल, कि जिसको मिल जाती है ना वो इंसान को आला कर देती है, उसका दिल साफ हो जाता है, उसको पता है कि रब की तरफ से है। तो वो हदीस पाक भी है ना, जो अक्सर हम अर्ज करते रहते हैं कि क्या, कि जो अल्लाह के थोड़े से दिए हुए रिस्क पर राजी हो गया, अल्लाह क़यामत के दिन उसके थोड़े अमलों पर राजी हो जाएगा। यानी कि जो दिया है ना, ये कनात जो है ना, ये इंसान का दिल साफ करती है, ये बिल्कुल सुकून लेकर आ जाती है। लालची इंसान जिसके अंदर हार्ट में ग्रीडीनेस होगी ना, वो कभी सुकून में नहीं होगा। ये जो झगड़े, ये फसाद आप देख रहे हैं, इसकी एक रीजन है कि इंसान के अंदर ग्रीडीनेस बहुत है, उसका दिल जो है वो लालच से भरा हुआ है। मैं एक वाकया पढ़ रहा था, बड़ा समझना था, कुत्ता था, वो जा रहा था, अब उसको ना एक देखा था, उसके मुंह में हड्डी मिल गई, उसको भूख लगी थी, हड्डी मिल गई। अब हड्डी लेकर जा रहा था उसने, तो देखा कि वो एक तालाब सा आ गया। उसने झांक कर देखा तो देखा कि उसको अपना साया शेडो नजर आया, शेडो में एक और कुत्ता नजर आया उसको, वही जो उसकी शक्ल थी, और देखा उसके मुंह में हड्डी है। अच्छा, उसने कहा मेरे को हड्डी मिली, जाने लगा। उसने कहा नहीं, मैं इसको थोड़ा डराता हूँ, ये हड्डी गिरेगी मैं दूसरी हड्डी भी ले लूंगा, तो जो है मेरे पास 2 हड्डियां हो जाएंगी। ये सोचकर वो वापिस आया। पहले मुझे लगा जाऊं, लेकिन बिकॉज ऑफ लालच, ग्रीडीनेस, वो दोबारा गया। अब उसने क्या किया, उसने भौंकने के लिए कि मैं इसको डराऊंगा तो ये भागेगा, हड्डी छोड़ेगा, मैं ले लूंगा। ये जैसे ही भौंकने के लिए मुंह खोला, उसकी अपनी हड्डी भी तालाब में गिर गई। अब ये सोच रहा हुआ क्या, यानी लालच की वजह से जो था ना वो भी चला गया इससे। अब वो पछता रहा कि ये हुआ क्या, वो पहले ही भूखा था। तो हमें भी गौर करना चाहिए कि कनात हमारी जिंदगी में है या नहीं है। अगर लालच ही लालच भरा हुआ है तो ना दिल के अंदर सुकून मिलेगा, ना जिंदगी के अंदर सुकून मिलेगा। One way of purifying the heart is keeping it free from thinking bad of others. Sayyidina Anas bin Malik radiallahu anhu spent about 9-10 years in the company of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, khadim khas. And the Prophet alayhi salam said, Ya bunayya, oh beloved son, if it's possible, try to keep your heart free from hatred for others, morning and evening, meaning all day. Why? Because this is my sunnah, and whoever loves my sunnah loves me, and whoever loves me will be with me in paradise. Subhanallah. Now, such a big blessing. But what is meant here is that this is the way of the Prophet sallallahu alaihi wasallam to keep the heart clean. And as I mentioned before, we can never ever imagine, ma'adallah, that his heart was ever stained or anything like that. But he's giving us a remedy that, oh Anas, if you want to, if you can, then keep your heart clean morning and evening. This is my sunnah. What is the reward for this? You'll be counted amongst those who love me. And everybody today says, I'm an Ashiq Rasool, and I'm willing to give my life and everything for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But this is the true test, that if we truly love the Prophet sallallahu alaihi wasallam, how much are we striving to adopt his traits, his attributes. And one of his blessed attributes was morning and evening, day and night, he would always be free from, his heart would be free from hatred for others. क्या बात है जी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की। और एक और चीज भी है जो दिल को साफ नहीं होने देती है, वो थिंकिंग फॉर नो रीजन। सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और फिर गंदगी को अपने जहन में बिठाते रहते हैं। ये रिसाले के अंदर है, बुग्ज और कीने के अंदर। जो कीने का इलाज है ना, जो लिखा है, वो यही है कि बेजा सोचना छोड़ दें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला साडे दिलां दी तरफ देखदा। आका करीम दी बड़ी प्यारी हदीस है पाक, आका करीम ने फरमाया कि इन्नल्लाह ला यंजुरु
इला सुवारिकुम व अमवालिकुम कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਰਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਲ ਦੌਲਤ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ वलाकिन अल्लाह यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਾਲ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਹਰੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਜ਼ਾਹਰੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨहू व तआला ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ ਜੋ ਦਿਲ ਆ ਜੋ ਈਮਾਨ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਈਮਾਨ ਦਾ ਮਹਵਰ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੰਦਗੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਕੀਨਾ ਵਾ ਬੁਗਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਹਸਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਦੀ ਹਲਾਵਤ ਈਮਾਨ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਿਲਾਵਤ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਅਲਾ ਬਿਜ਼ਿਕਰਿल्लाह ਤਤਮਇਨੁਲ ਕੁਲੂਬ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨहू व तआला ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਚੈਨ ਆ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤਿਲਾਵਤ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਕਰੋ تلاوت قرآن پاک کرن دے بھی آداب آنا رولز آنا پتہ ہی نہیں سانو کیسی قرآن پاک صحیح پڑھ دیں یا نہیں تو کوشش کرو قرآن پاک سکھو پڑھو سمجھو تو عمل کرن دی کوشش کرو ماشاءاللہ جی نفرتوں کے سوداگر نہیں بننے چاہیے محبتوں کے سوداگر بنے بزنس کرنا ہے تو محبت کا کریں شفقت کا کریں ہیٹریٹ کا جیلسی کا اس کا نہ کریں اگر وہ کہتے ہیں نا کہ ماحول کو صاف رکھنا ہے اور ہم دل کو صاف رکھنے جہاں ماحول کو بھی صاف رکھنا ہے نا تو اس کے لیے اپنے خیالات کو پاک رکھنا پڑے گا اپنی سوچوں کو پاک رکھنا پڑے گا جب تک یہ چیزیں صاف نہیں ہوں گی تو پھر گندگی کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ پھر گندگی کے اندر گندگی نکلتی ہے صفائی نہیں نکلتی ہے اچھی چیز چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے ذہن کو اپنے کردار کو ان چیزوں سے بچانا پڑے گا For us Muslims, the Prophet sallallahu alaihi wasallam is where we look towards for inspiration, and when you mention the pure, inshallah you will also become pure as well. And one means of purifying the heart, the scholars say, sending salawat upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And when you send salawat, inshallah that rust, that stain, that filth on the heart will be removed. And the lovers have went as far as saying that دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کرو دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں تم پہ کروڑوں has that ability. You know, we find in narrations how he struck someone's chest and that chest became pure. So this is the code that we look towards, the code of the Prophet ﷺ. The more we mention the one who is the most pure from all creation, inshallah that will reflect within us as well. ماشاءاللہ ایک اور چیز ہے وہ ہے مدنی انعامات پر عمل یہ بہت زیادہ دلوں کو صاف کرنے کا بہترین نسخہ ہے. You know, the best remedy to clean your heart is filling your مدنی انعامات on regular basis, not one off. one off سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو ریگولر مدنی انعامات بڑھتے رہیں گے آخرت کے بارے میں غور و فکر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ دل پر جو گندگی یہ دور ہوگی اور دل بھی انشاءاللہ صاف ہوتا رہے گا. دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آنا ایک اور چیز ہے کہ دل کو صاف کرنے کے لیے یہ گیدرنگ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. 2 مکھیاں ہوتی ہیں نا سمجھانے کے لیے ایک مکھی ہوتی ہے جو ڈھونڈتی ہے اور میلوں کا سفر کرتی ہے but they look at flower وہ پھولوں پر بیٹھتی ہے رس چوستی ہے شہد بناتی ہے اچھی جگہ اور ایک مکھی ہوتی ہے جو اچھا خاصا جسم چھوڑ کر اتنا دا زخم ہوگا نا معمولی سا اس پر جا کر بیٹھتی ہے. تو صحبت جو ہے نا یہ بہت کاؤنٹ کرتی ہے. ہم غور کریں کہ ہمیں ان کی صحبت میں مزہ آ رہا ہے جو گالیاں دیتے ہیں جو غیبت کرتے ہیں جو بدگمانی کرتے ہیں یا ہمارا دل اس طرف لگ رہا ہے کہ جو واقعی خوف خدا والے ہیں پائٹی والے پرہیزگار نیک لوگ ہیں. یہ آپ خود چیک کریں کہ ہمارا دل کہاں لگتا ہے. مدنی چینل دیکھنے میں تھوڑی دیر لگتی ہے باقی کوئی ایسی چیز آ رہی ہے جہاں پہ گناہ بڑی چیزیں اس پہ ہمارا گھنٹوں دل لگ رہا ہے. بیٹھ جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ ایسی جگہ پہ جہاں نہ کوئی اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے نہ کوئی جنت میں جانے کی بات ہو رہی ہے گناہوں کی بات ہو رہی ہے گھنٹوں دل لگ رہا ہے. تو پھر وہی مکھی والی مثال ہے کہ ہم کون سی والی مکھی ہیں. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ صحبت بہت کاؤنٹ کرتی ہے اس کے اندر. Definitely Sayyid Sahab, and in regards to company, it will make you basically. And you spoke about the Madani Namat, Sayyid Sahab. In regards to the Madani Namat, all the things that we have mentioned today in regards to jealousy, in regards to backbiting, in regards to all these things, they are all in the Madani Namat. And we are asked on a daily basis to refrain from these actions. So if a person acts upon the Madani Namat, this is one best way
that you can become pious also, you can become good also, and you can refrain from those actions that will refrain from destroying your iman. لاسٹ فیو ورڈس آپ کیا ایڈوائس دینا چاہتے ہیں؟ Shaykh Sahab, we've been touching upon the heart and how it's affected, and one way scholars say is it's affected by the thoughts, the whispers that enter it. And this is something that we have to be very cautious about, that which thought is from Allah, which thought is from the nafs, because there's different types of thought. One is Rahmani from Allah, one is Shaitani from Shaitan, one is from Nafsani from the nafs, the lower self, and one is Taba'i, meaning is by nature, that if a person is about to laugh or a person is about to mention a joke or something, this is from his nature. But this is a science in and of itself, realizing which thoughts are from Allah subhanahu wa ta'ala, which ones should we take seriously, which ones should we shouldn't. And just to show the sensitivity of this, the thoughts that come into the mind, sometimes a thought about a good deed could also be from shaitan. Now, someone might think, how is that possible? A person was about to perform, for example, 2 rakat nafil salah. This was his intention. But then 2 minutes later, he thought to himself, no, I'm not going to perform salah, I'll just read tasbih, I'll just read Durood Sharif. Now what shaitan has done, shaitan has made him leave an action which is greater, for example, which would require more mashaqqa, more difficulty, and made him adopt something which is easier for his nafs. So this is something as well that it comes through knowledge. We need to read the books of Tasawwuf, the books of Imam Ghazali rahmatullahi alayh, to identify which thoughts are actually from Allah subhanahu wa ta'ala entering our hearts, and which thoughts should we give a lot of seriousness, a lot of thought to, and which thoughts that we should just abandon and leave as well. So this is another piece of advice, that not every thought that comes into the mind or the heart should be treasured or kept close, and we should only keep those thoughts which are from Rahman. جی اسی بھائی آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ جی بالکل شاہ جی، دل نو پاک کرن دیاں گلاں ہو رہی سی تے سورۃ شمس دے وچ اللہ سبحانہ و تعالی نے تقریباً 7 قسماں اٹھا کے کہا کہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها. تقریباً 7-8 قسم اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا دیاں، زمین دی قسم، آسمان دی قسم، دن دی قسم، رات دی قسم، نفس دی قسم، کہ بندہ کامیاب وہی ہے جنہیں اپنے آپ نو متقی بنا لیا، تقوی اختیار کیتا، پائٹی اختیار کیتی، تے اپنے دل نو پاک کرو مسلمانہ دے کینے تو حسد چوں اپنے دل نو پاک کرن دی کوشش کرو. بہت اچھی. قد افلح من تزکا، واقعی جس نے تزکیہ نفس کر لیا نا وہی کامیاب ہو گیا. ہم سب چاہتے ہیں کامیابی ملے، تو ایک اور مدنی پھول ملا. کامیابی پانے کے لیے جو ہے نا، یہ جو اندر کا دل ہے نا، نفس، اس کو جو ہے نا وہ بالکل صاف رکھنا ہے، تزکیہ نفس کرنا ہے. جو گناہوں کی گندگی ہے، باطنی بیماریاں، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، پاک کرنا ہے دل کو. شاہد بھائی آپ کیا میسج دیں گے؟ Shah Sahab, important to clean the heart is that we have knowledge of Islam and obtain the sacred knowledge. Once we have that knowledge, then when we interact with people, it'll be easy for us to deal with them, because we'll be aware of what's wrong and what's right. Being polite to people, being kind to people, not having any hatred towards people. These will come along once we seek knowledge. If we don't seek knowledge, our hearts will remain as they are. ٹھیک، بہت صحیح بات کی. نالج بہت ضروری ہے ایک طرح، اور اس نالج پہ عمل بھی بہت ضروری ہے. جی ہاں. Sayyid Sahab, from today's discussion, mashallah, we spoke about the importance of cleaning the heart. Now, if we want our heart to be engaged in the dhikr of Allah, we want our heart to remember Allah and His beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam, we want our thoughts to be engaged and remember Allah and His Prophet sallallahu alayhi wa sallam, we must clean our heart. I'll give one example here. That, for example, you're calling someone special to your home. Now what's going to happen is that when you're calling someone special to your home, you're going to prepare in advance. You're going to make sure that the house is clean. You're going to make sure that everything's perfect. You're not going to call the special person when there's dirty or there's construction happening. Same way, if we want our heart to be engaged in the dhikr of Allah and the remembrance of Allah and His beloved Rasul, we must make sure and ensure that our heart is clean, inshallah, so we can gain the full pleasure, inshallah. ماشاءاللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین، ہر کوئی چاہتا ہے، کوئی سا بھی علاقہ ہو، شہر ہو، ملک ہو، کنٹری ہو، کوئی بھی دور ہو، ایوری ون وانٹ دا پیس آف ہارٹ. اور وہ چاہتے ہیں کہ دل ہمارا پاک ہو، ہمیں سکون مل رہا ہو، راحت مل رہی ہو. اب چاہے وہ فرانس میں رہتا ہو، جرمنی میں رہتا ہو، امریکہ میں رہتا ہو، آسٹریلیا میں رہتا ہو، پاکستان میں رہتا ہو یا بنگلہ دیش میں رہتا ہو،
یا آپ کو کہیں نیپال میں کہیں چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہو, ہر کوئی چاہتا ہے سکون ملے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سکون میں نہیں ہوں, سامنے والا سکون کے اندر ہے, اس وجہ سے خود بے سکون ہے. مین پرابلم یہ ہے کہ ہم دوسرے سے کمپیریزن کرنے لگ جاتے ہیں اور مصائب اور مشکلات کہتے ہیں اس کے بعد, حالانکہ اس کے بعد بھی مصیبت ہوں گی, اس کے بعد بھی پریشانیاں ہوں گی. ایسا نہیں ہے کہ انگلینڈ میں رہنے والا سکون کے اندر اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے اور بنگلہ دیش کے اندر جو ہے اس کو بہت زیادہ پریشانی ہے. ہر جگہ جو ہے وہ پریشانی زندگی کے ساتھ ہے, مشکلات زندگی کے ساتھ ہے. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل سکون, ہمارا دل صاف ہو جائے, تو ہمیں جو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. اور ہمیں کیا ہے کہ لوگوں سے بلا وجہ کا کمپیریزن نہیں رکھنا ہے. اس وجہ سے بھی دلوں کا سکون برباد ہوتا ہے اور اس وجہ سے بھی جو ہے وہ دل کے اندر یہ جو ہے نا چیزیں جو ہے نا, یہ گندگیاں جو ہے یہ ابھرتی ہیں. تو بالکل جو دیے اللہ نے اس پر راضی رہیں, صبر کریں, شکر کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نور ایمان کی دولت سے ہمارے دلوں کو بھر دے. بس یہ دعا کریں کہ ہمارا دل جو ہے نا وہ نور ایمان سے بھرا رہے, ایک سیکنڈ کے لیے بھی جو ہے نا ہمارا دل ایمان سے خالی نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے وقت توبہ کی کلمہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے. کیپ واچنگ مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to